وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس میں بھی جملے کی تالیف وہی ہے جو وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قبل میں تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی طرف طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ آیت میں داؤد و سلیمان کا نسب بھی اسی طرح ہے جس طرح اوپر نوحًا کا نسب بیان ہوا ہے۔ وہ داؤد و سلیمان، اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا، ان کے اوپر بھی اسی طرح ہم نے احسان کیا، ان کو ہم نے منتخب کیا، ان کو ہم نے حکومت دی، ان کو ہم نے اپنی دعوت اور ہدایت کا علمبردار بنایا، وہ بھی اسی طریقے سے اس ذمہ داری پر فائز ہوئے۔ اذ یحکمان فی الحرث، اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ داؤد و سلیمان چونکہ بادشاہی کے منصب پر فائز تھے، یہ معلوم ہے کہ یہود نے ایک خاص موقع پر اپنے پیغمبر سموئیل نبی سے یہ درخواست کی کہ یہ نظام جو ہمارے اندر قائم کیا گیا ہے اس میں کوئی شان و شوکت کا ظہور نہیں ہے، اور اسی چیز سے ہمارے اندر بھی دوسری قوموں کی طرح رفت پیدا نہیں ہو رہی، چنانچہ کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے۔ تو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی کہ بادشاہت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک استبدادی حکومت ہوگی، اس میں تمہاری لڑکیوں کو کنیزیں بنایا جائے گا، تمہیں محکومی اور غلامی کے آداب سکھائے جائیں گے، اور تمہاری کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اس طرح کا نظام چاہتے ہو؟ یہ سارا مکالمہ بائبل میں نقل ہوا ہے، لیکن یہود نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمارے لیے بادشاہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں اپنے انتخاب سے بادشاہت کی پیدا کی۔ چنانچہ بیان ہوا ہے کہ طالوت کا انتخاب کیا گیا اور وہ بادشاہ بنائے گئے۔ یہ ہجرت کے بعد، مصر سے ہجرت کے بعد جو نظم ان میں قائم کیا گیا تھا وہ نظم بالکل قبائلی انداز کا تھا، یعنی 12 قبیلے ہیں، ان کے سردار مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ باہمی مشورے سے اس نظم کا انتخاب کر لیتے تھے۔ تو ایک طرح کا شورا پر مبنی لیکن بادشاہت سے بالکل مختلف نظم تھا جو ان کے ہاں قائم تھا۔ جب تک سیدنا موسیٰ رہے اس وقت تک تو زیادہ فیصلے وہی کرتے تھے۔ خود بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا جوڈیشری کے ہاتھ میں معاملات دے دیے گئے تھے۔ چنانچہ قضات کا باب اب بھی بائبل میں موجود ہے، قاضی حضرات ان کا نظم چلاتے تھے، اور انبیاء میں سے جو پیغمبر بھی موجود ہوتا، پیغمبری چونکہ پے در پے آ رہی تھی تو وہ رہنمائی کرتا رہتا، یعنی اس نے بھی کوئی سیاسی نظم نہیں سنبھالا ہوتا تھا، آخری فیصلہ البتہ اسی کا رہتا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے جب اصرار کیا کہ بادشاہت قائم کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ اس میں داؤد و سلیمان کی بادشاہت گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں سیاسی عروج کی انتہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دولت اور اقتدار دیا وہ آخری درجے میں ان 2 بادشاہوں کے دور میں نمایاں ہوا، اور دونوں کو اللہ نے پیغمبری بھی دی۔ گویا ترتیب الٹ دی گئی، یعنی پیغمبر آئے اور وہ رہنمائی کرتے رہے، بادشاہوں کو پیغمبری دے دی، وہ نبی کی حیثیت سے اللہ کی ہدایت سے بھی سرفراز ہوتے اور ان کا نظم سیاسی بھی چلاتے تھے۔ یہ طریقہ ان کے اپنے انتخاب سے اختیار کیا گیا، اور اس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ملا کہ سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات میں کوئی مثالی صورت اختیار نہیں کی جا سکتی، اس میں مثالی صورت کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے اور لوگوں کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے، اسے ہدف بنایا جا سکتا ہے، لیکن عملی فیصلے عملی حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کو یہی فیصلہ قبول ہوا اور اس کے نتیجے میں بادشاہت جاری کر دی گئی۔ تو ارشاد ہوا کہ داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، یہ کیا واقعہ تھا اس کا مختصر سا حوالہ دیا ہے، یعنی قرآن مجید جو اصل بات بتانا چاہتا ہے اس کی طرف لے جائے گا،
صرف واقعے کا حوالہ دے کر، جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بھیڑ بکریاں جا پڑی تھیں، یعنی کسی کی کھیتی تھی اور رات کے وقت کسی کے ریوڑ کا دروازہ کھل گیا، اس کی بھیڑ بکریاں رات کے وقت اس کی کھیتی میں جا پڑیں، اور ظاہر ہے کھیتی اجاڑ دی ہوگی، تو یہ مقدمہ آیا۔ یعنی کیا ہو، جانتے بوجھتے تو یہ معاملہ ہوا نہیں تھا، دروازہ کھل گیا یا کیا معاملہ ہوا، یا راستے میں جاتے ہوئے کہیں بھیڑ بکریاں بے قابو ہو گئیں، جو کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں کھیتی برباد ہو گئی۔ وہ آدمی اپنا مقدمہ لے کے، یا وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کے آئے ہوئے تھے، اس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے۔ جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بھیڑ بکریاں جا پڑی تھیں تو فرمایا کہ اب یہ مقدمہ دائر ہو گیا، سلیمان و داؤد کے سامنے یہ چیز آ گئی، اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہ مقدمہ کیا تھا؟ قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ کام کی بات کرتا ہے، عام طور پر ان چیزوں کی تفصیلات نہیں کرتا۔ چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے، اس مقدمے کی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں فرمائی ہے کہ کسی کی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ کسی کے کھیت میں جا پڑا تھا اور وہ نقصان کی تلافی کے لیے اپنا مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آیا تھا۔ وہ چونکہ بادشاہ تھے، ان کی عدالت میں وہ لوگ آ گئے کہ یہ آپ فیصلہ کریں، نقصان ہوا ہے، اس کے ازالے کی کیا صورت ہوگی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا مقدمہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا مقصد یہاں مقدمے کی رودات پیش کرنا نہیں ہے، یعنی کوئی سرگزشت سنانا، لوگوں کو محظوظ کرنا، یہ قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ اس نے مختصر حوالہ دیا ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے، یعنی کیوں حوالہ دیا ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت داؤد ایک حکمران اور پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے فیصلوں میں کس قدر محتاط تھے اور کس طرح ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اپنے سے فروتر کوئی شخص بھی اگر غلطی پر متنبع کرے تو اسے بغیر کسی تردد کے تسلیم کر لے۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا رہنما غلطی کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان چیزوں کا صحیح تعین نہیں کر پاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں یا کسی علمی مسئلے میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دینے والے لوگ بھی کسی معمولی معاملے میں ایسی بے تدبیری اختیار کر لیتے ہیں جس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں شورا، مشورہ، رائے لینا، اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے بات کرنا، اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اپنی غلطی پر توجہ ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر کی ذہانت، فطانت، معاملہ فہمی ایک ضرب المثل ہے، لیکن ان کی زندگی کے واقعات ہیں جس میں کبھی کسی شخص نے ہاتھ پکڑ کر متوجہ کر دیا، ایک موقع پر تو ایک بوڑھی عورت نے توجہ دلا دی اور انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ اس بستی میں، اس شہر میں تو ہر آدمی عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ اسی طرح لوگ توجہ دلاتے رہتے۔ سیدنا علی کے واقعات ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی چھوٹا، کوئی عزیز، کوئی شاگرد اس کو توجہ دلا دے۔ جب توجہ دلا دے تو اس کو سننا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں انسان کی انا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ وہ غور کرے دلیل کیا ہے، بات کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی موقع پر کوئی تجربہ کار آدمی اپنے تجربے سے آپ کو مستفید کرے، اور یہ ممکن ہے کہ ایک تجربے کار آدمی کو ایک نوجوان اپنی غیر معمولی ذہانت اور فطانت کی بنیاد پر توجہ دلا دے۔ تو ہر ایک کی بات اسی طرح سننی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ فیصلہ کن چیز استدلال ہونا چاہیے، یعنی انسانوں کو پہلے دن سے یہ تربیت دی جائے، ان کی تعلیم ہی یہ ہونی چاہیے کہ فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوں گے۔ بنائے استدلال واضح کیجیے دلیل کی بنیاد پر۔
نہ عقیدت کی بنیاد پر ہوں گے، نہ احترام کی بنیاد پر ہوں گے، نہ روایت کی بنیاد پر ہوں گے، وہ جب ہوں گے استدلال کی بنیاد پر ہوں گے۔ ہر آدمی کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باجبروت بادشاہ ہیں، بڑی حکومت قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی عطا کر رکھی ہوئی ہے، ان کے سامنے ایک مقدمہ آ گیا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے محتاط تھے اور کس طرح ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اگر ان سے نیچے کا کوئی شخص ہے، یعنی عمر میں نیچے کا ہو سکتا ہے، علم میں ہو سکتا ہے، تجربے میں ہو سکتا ہے، وہ اس کی بات سنیں گے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنہ لحکمہم شاہدین، یعنی بکریاں جا پڑی تھیں، وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، فریقین موجود تھے، اور دیکھیے چونکہ پیغمبر ہیں تو فرمایا کہ ان کا یہ فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، اور ادھر عرش پر ہم دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارے یہ پیغمبر اور ہمارے مقرر کردہ حکمران، آج دیکھیے ایک نازک معاملہ ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ پیچیدگی ہوگی، دونوں فریق اپنے اپنے استدلال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ہم دیکھ رہے تھے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا فَفَخَمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی جب یہ معاملہ پیش ہوا تو ایک رائے سیدنا داؤد نے پیش کی، یا ان کا ایک رجحان ہوا کہ یہ معاملہ ایسے حل ہو سکتا ہے۔ سلیمان نے اس سے اختلاف کیا، تو فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو وہ بات سجھا دی جو اس موقع پر فیصلہ کن ہونی چاہیے تھی، تو ہم نے سلیمان کو وہ قضیہ سجھا دیا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو بھی پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے اس کو حکم و علم بھی عطا کرتا ہے۔ اس پر میں ایک نشست پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ وحی سے الگ چیز ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا دین دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ علم بھی الہام کر دیتے ہیں جو سیادت و قیادت کی ضرورت ہے، اور سیادت و قیادت پیغمبر کے ہاں دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ عام حالات میں ایک عالم کو جو سیادت و قیادت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو اللہ کی کتاب سمجھا دے گا، وہ الجھنوں کو حل کر دے گا، وہ فقہی اجتہادات میں رہنمائی کر دے گا، اس کے ساتھ فیصلے کرنے کی صلاحیت جو سیاسی سیادت کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو یہ دونوں دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے یہ خیال نہ ہو کہ داؤد کو ہم نے اس سے محروم رکھا تھا، یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے ہی دیے ہوئے علم کی بنیاد پر ایک بچہ زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے یا چھوٹا زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، تو دونوں نے رائے قائم کی تو فوراً تنبیہ کی ہے، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ یعنی داؤد کے پاس بھی وہی چیز تھی، سلیمان کے پاس بھی وہی چیز تھی، لیکن اس موقع پر اس کا ظہور ہوا اور سلیمان نے بالکل درست فیصلہ کیا، درست بات سوجھی۔ میں نے لکھا یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرہ یاب کیا، لیکن حضرت داؤد اس قضیے میں معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، چنانچہ بیٹے نے رائے دی جو زیادہ صائب اور قرین عدل تھی، انصاف کے بھی مطابق تھی، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ یعنی جیسے ہی سلیمان نے وہ رائے پیش کی تو داؤد علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا کہ یہاں میں صحیح طریقے سے چیز کو نہیں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے بیٹے کی بات مان لی، اس کے مطابق فیصلہ فرمایا، اس کو محض اس لیے رد نہیں کر دیا کہ اس سے ان کے اجتہاد کا ذوف نمایاں ہوتا تھا۔ یہ چیز ہے جس کے لیے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے دونوں کو اگرچہ حکم بھی عطا کیا تھا، علم بھی عطا کیا تھا، حکم یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، لیکن اس موقع پر سلیمان نے صحیح بات کی اور داؤد نے اس بات کو قبول کر دیا۔ اس طریقے سے گویا بات کی ابتدا کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں حاصل ہوئیں، ان کی شکر گزاری کا کیا معاملہ تھا، قریش کو بتایا جا رہا ہے
کہ تمہیں تو ان کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ملا، لیکن تمہاری ناشکری کا کیا عالم ہے، اور ان کو دیکھو کہ وہ کس طرح شکر گزار تھے۔ اسی مضمون کے توجہ دلانے پر یہ پیرا ختم ہوگا، اس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 79 سے سورہ انبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف انبیاء کی مثال دے کر بعض حقائق کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جس طرح نفس انسانی سے استدلال کرتا ہے، آفاق کی نشانیوں سے دلیل لاتا ہے، اسی طرح سے تاریخی حقائق کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان میں زیادہ تر انبیاء علیہم السلام کی تاریخ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ ہی اصل میں اسلام کی تاریخ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں، لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں، نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے واقعات و حوادث اسلام کی تحریک کہلائے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے سیدنا ابراہیم نے مسلمان کا نام تجویز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبولیت بخشی۔ چنانچہ مسلمان قوموں کی تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہاں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کی تاریخ کے بعض واقعات کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں جو چیز بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو نعمتیں دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، حسن دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے، شکر گزاری کا تقاضا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی قدر شکر ہے۔ چنانچہ ذریت ابراہیم کے بارے میں بھی جب قانون بیان کیا ہے تو یہی لفظ استعمال کیا ہے سورہ ابراہیم میں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم میرے شکر گزار ہو کر رہو گے تو جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری اختیار کرو گے تو یاد رکھو میری سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یہ ان کا ذکر کر کے قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری دولت، تمہارے اقتدار، تمہارے اثر و رسوخ، اس کو اگر تم مقابلے میں رکھ کر دیکھو تو سلیمان و داؤد کے مقابل میں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن تم ناشکری پر آمادہ ہو رہے ہو۔ یہ دیکھو کہ وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی کس طرح ہمارے شکر گزار بندے بن کر رہے۔ اس کو قرآن خود واضح کرے گا۔ اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان کو بھی اور داؤد کو بھی، دونوں کو حکم بھی عطا کیا تھا، یعنی قوت فیصلہ، اور علم بھی عطا کیا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو پیغمبری کے لیے منتخب فرماتے ہیں، ان پر جس طرح اپنی وحی نازل کرتے ہیں، ان کے سپرد اپنی ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح ان کو ایک محبت ربانی کی حیثیت سے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دین کا علم بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کا سب سے پہلے اللہ کی ہدایت کے ساتھ ظہور ہوتا ہے۔
دین کے علماء ہر عہد میں اسی علم کے خوشچین ہیں۔ علم کی ابتدا اللہ کے پیغمبروں سے ہوتی ہے، اور ان کا علم چونکہ بے خطا ہے وہ سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات سے متعلق فتاوی امام المفتین کا عنوان باندھا ہے، یعنی جن لوگوں نے فتوے دیے ہیں ان سب کے امام کی حیثیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہی چیز ہے، یہی محبت ہے، یہی عنایت ہے جس کو یہاں آتینا حکمم و علما سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں البتہ یہ بتایا کہ ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ وہ اگرچہ اپنے باپ کے مقابل میں بیٹے ہی تھے اور اس لحاظ سے ان کی حیثیت چھوٹے کی تھی، لیکن انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، صحیح رائے دی۔ بارہا ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ صلاحیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شاگردوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ان کی رائے، ان کا فیصلہ اساتذہ سے بھی اور اپنے آباء سے بھی کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان حق پسند ہے، حق پرست ہے، تو اس کو اس سے کوئی فرق نمایاں نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اصل چیز حق کی پیروی ہے۔ یہی تعلیم پہلے دن اس کو دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ اس سے مقصود یہی تھا کہ اسے یہ بتایا جائے کہ فضیلت اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے، علم و عقل کے مسلمات کو قبول کرنے میں ہے، حق کی پیروی کرنے میں ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، یعنی داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی، یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، لیکن حضرت داؤد اس قضیے میں معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا، اس میں جو رائے داؤد علیہ السلام نے قائم کی وہ صحیح نہیں تھی۔ بیٹے نے مشورہ دیا کہ اس میں صحیح رائے یہ ہوگی۔ چنانچہ بیٹے نے رائے دی جو زیادہ صائب اور قرین عدل تھی، اور انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ اس کو محض اس لیے رد نہیں کر دیا کہ اس سے ان کے اجتہاد کا ذوف نمایاں ہوتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ باپ کی حیثیت سے انسان کے اندر ایک برتری کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اساتذہ میں بھی، بڑے علماء میں بھی، اسی طرح زعماء میں بھی۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ کسی وقت آپ کا کوئی چھوٹا آپ کے سامنے کسی علمی، کسی فکری اور کسی تدبیری معاملے میں ایسی بات کہہ دے جو زیادہ قرین قیاس ہو، جو زیادہ صحیح ہو، بلکہ غلط اور صحیح کے تقابل میں بھی ایک صحیح بات سامنے آ سکتی ہے۔ انسان کو اس وقت صحیح بات کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ اس میں سبق دیا ہے کہ حق کے معاملے میں یا صحت کے معاملے میں یا ثواب کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے اس نے کیا کہا ہے۔ اس کی بات اگر مدلل ہے، اس کی رائے اگر قوی ہے، تو اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، علم میں چھوٹا ہے، اس کی بات قبول کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے قبول کی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ چیز بھی ان کو دی تھی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔
اور پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے داؤد کا ہم نوا کر دیا تھا۔ یہ بات یہاں بھی بیان ہوئی ہے، بعض دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جس طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے، اسی طرح دعا و مناجات کے لیے بھی کمال انابت کے ساتھ نغمہ سنج ہوتے تھے۔ اس میں قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے اور اس کے لیے جملے کی جو تالیف قائم کی ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے، آیت میں فعل یسبحنا کو طیر پر مقدم کر دیا ہے، یعنی یسبحنا تسبیح کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندوں کے بارے میں بھی، پرندوں کے معاملے میں تسبیح تو ان کی نغمہ سنجی کے لحاظ سے بہت متعلق معلوم ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی تسبیح سے ہم عاجز انسان واقف نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہاں طیر کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کرنے کی بجائے مقدم کر دیا، درا حالے کہ یہ جبال اور طیر دونوں سے متعلق ہے۔ یعنی جو چیز بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ بھی داؤد کے ساتھ نغمہ سنج ہو جاتے تھے، ہم نوا ہو جاتے تھے، اور پرندے بھی، اور بظاہر اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پرندوں کے نغمے تو ہم سب سنتے ہیں، لیکن پہاڑوں کی نواز سنجی ایک نادر بات تھی، یعنی اس کی طرف عام حالات میں توجہ نہیں ہو سکتی الا یہ کہ اس کائنات کا خالق ہی بتائے، پرندوں کا خالق ہی بتائے، چنانچہ ضروری تھا کہ اسے نمایاں کیا جائے۔ تو جملے کی تالیف بھی قرآن نے ایسی قائم کی ہے جس سے کسی دوسری رائے کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی، متعین کر دیا ہے کہ تمہیں کتنا ہی تعجب کیوں نہ ہو، بہرحال پرندے بھی داؤد کے ہم نوا ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کی تسبیح کرتا تھا، اور پہاڑ بھی۔ اس کو اسی حصر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ میں نے یہاں استاذ امام کا ایک اقتباس نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، تورات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت داؤد نہایت خوش الحان تھے، بہت اچھی آواز میں وہ اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تھے، نہایت خوش الحان تھے، اور اس خوش الحانی کے ساتھ ان کے اندر سوز و درد بھی تھا۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تمام مناجاتیں گیتوں اور نغموں کی شکل میں ہیں، اور یہ گیت الہامی ہیں۔ ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ مناجاتوں کی کتاب ہے۔ مناجاتیں دل سے متعلق ہوتی ہیں، ان کے لیے بہترین اسلوب نظمی کا اسلوب ہو سکتا ہے، چنانچہ پوری کتاب گیتوں کی شکل ہی میں نازل کی گئی، مزامیر ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہم جب زبور کو پڑھتے ہیں تو صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ نغمہ ہے جو ان سازوں کے ساتھ داؤد نے گایا، یہ مزمور ہے جو اس طرح سے انہوں نے فضا میں بکھیر دیا۔ وہ اس مزمور کے ساتھ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہر مزمور اور ہر گیت کا تعارف اس کے اوپر لکھا ہوا ملتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تمام مناجاتیں گیتوں اور نغموں کی شکل میں ہیں، اور یہ گیت الہامی ہیں۔ ان گیتوں کا حال یہ ہے کہ زبور پڑھیے تو اگرچہ ترجمے میں ان کی شعری روح نکل چکی ہے، اس وقت ہمارے پاس جو زبور ہے وہ ترجمہ ہے، ترجمے میں شعر نہیں رہتا، اس کے الفاظ کا حسن، اس کے قوافی، اس کا آہنگ، اس کی موسیقیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں، لیکن آج بھی ان کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل سینے سے نکل پڑے گا۔ بڑی غیر معمولی مناجاتیں ہیں،
کبھی موقع ملا ہو تو کسی گرجا گھر میں، چرچ میں جائیں، وہاں پڑھی جاتی ہیں یہ مناجاتیں۔ مسیحیوں کے ہاں بھی اور یہود کے ہاں بھی دعا و مناجات کے لیے زبور ہی کو اقتباس کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی ان کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل سینے سے نکل پڑے گا۔ حضرت داؤد جیسا خوش الحان اور صاحب سوز و درد جب ان الہامی گیتوں کو پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر سحر کے سہانے وقت میں پڑھتا رہا ہوگا تو یقیناً پہاڑوں سے بھی ان کی صدائے بازگشت سنائی دیتی رہی ہوگی، اور پرندے بھی ان کی ہمنوائی کرتے رہے ہوں گے۔ وہ اس طرح باہر نکل جاتے تھے اور صبح کے وقت پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، یہ مناجاتیں پڑھتے تھے۔ یہ نہ خیال فرمائیے کہ یہ محض شاعرانہ خیال آرائی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ دوسری جگہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ایک وہ آوازیں ہیں جو تم سن لیتے ہو، ایک وہ آوازیں ہیں جو سمجھ لیتے ہو۔ انسانوں کی آوازیں قابل فہم ہو گئی ہیں، چنانچہ یہ ایک بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے علم، اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، اور اس طرح خدا کی زمین پر ایک نئی دنیا بنا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں اور جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آوازیں نکالتے ہیں۔ ان آوازوں کا مطالعہ کرنے والے بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آہنگ میں تبدیلی معانی کی تبدیلی پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ابلاغ کرتے ہیں، اپنی بات کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے معاملے میں البتہ ہم نہیں جانتے، اسی طرح درختوں کے معاملے میں، نباتات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تم کچھ آوازیں سنتے ہو اور سمجھ لیتے ہو، کچھ آوازیں تم سنتے ہو اور سمجھ نہیں سکتے، اور کچھ ایسی آوازیں بھی ہیں جو تمہیں سنائی نہیں دیتی لیکن وہ بھی اٹھتی ہیں، اور وہ پہاڑوں کی آوازیں ہیں، وہ نباتات کی آوازیں ہیں، وہ جمادات کی آوازیں ہیں۔ وہ آوازیں ہیں کہ وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں بلند ہوتی ہیں۔ یہ نہ خیال فرمائیے کہ یہ محض شاعرانہ خیال آرائی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن مجید نے خود بتایا ہے، تم نہیں سمجھتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس کو سن سکو یا سمجھ سکو۔ ان کا یہ شوق تسبیح اس وقت اور بھڑک اٹھتا ہے جب کوئی صاحب درد کوئی ایسا نغمہ چھیڑ دیتا ہے جو ان کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ صبح کے وقت جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا ہماری مسجدوں میں، ہماری نمازوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو ان قرآن الفجری کان مشہودہ، گرد و پیش میں سننے والے آ جاتے ہیں، فرشتے بھی سنتے ہیں اس کو۔ وہ قرآن مجید بھی اگر اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیف بھی ایسی رکھی ہے کہ اس میں وہی سوز، وہی آہنگ، وہی موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن زبور تو گویا اس کا آخری درجے کا نمونہ ہے۔ وہ صرف مناجاتے ہیں، ان میں دینی حقائق بھی دعا کے اور مناجات کے اسلوب میں بیان کیے گئے ہیں۔ لوگ وہ مناجاتیں گھر میں پڑھیں، وہ عبادت کے طور پر پڑھیں، وہ نمازوں میں پڑھیں۔ یہود کے ہاں جو نماز کی فاتحہ ہے وہ زبوری کی ایک مناجات ہے۔ اسی طرح سے انجیل میں جو فاتحہ ہے وہ انجیلی کی ایک مناجات ہے جو متی کی انجیل میں نقل ہوئی ہے۔ اس وقت وہ بھی جھوم اٹھتے ہیں اور اس کی لے میں اپنی لے ملاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں سیدنا داؤد کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ میں نے کیا کچھ دے دیا تھا۔
میں نے ان کو وحی سے نوازا، پیغمبری دی، حکومت دی، میں نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، میں نے ان کو اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا، اور وہ سوز دیا، وہ درد دیا، ان پر میں نے مناجاتیں اتاری۔ وہ اس کو پڑھنے کے لیے جب صبح کے وقت بیٹھتے تھے تو میں نے پہاڑوں کو ان کا ہم نوا کر دیا، پرندوں کو ان کا ہم نوا کر دیا۔ فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ان کے لیے یہ ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سائنس ایجاد کر لی تھی، ہم ہی کرنے والے تھے، یہ ہماری عنایت تھی، ہمارا کرم تھا، یہ ہم نے اپنے بندوں پر کیا۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ یہ سب نعمتیں ہم ہی نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ کنّا فاعلین، ہم ہی نے عطا فرمائی تھیں، یہ اس آخری بات کے لیے گویا اصلی زور ہے جس کو منتقل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو جمال کا پہلو تھا، حسن کا پہلو تھا، اب ذرا دوسرے پہلو کو بھی دیکھ لو۔ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت بھی سکھائی تھی، یعنی اس معاملے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، تاکہ وہ تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے رکھے، لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ اب یہ سب نعمتیں بیان کر دی ہیں، ان سب نعمتوں کو پا کر اللہ کے وہ بندے کتنے شکر گزار ہوتے تھے وہ بتایا ہے۔ اس کی وضاحت میں بھی میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں سائنسی علوم میں بھی ایسی ترقی ہوئی کہ اعلیٰ درجے کی زرہیں بنائی گئیں۔ اس وقت کے جنگی حالات کے لحاظ سے تلواریں، نیزے، بھالے، تیر، زرہیں یہی چیز تھی۔ تو خاص صنعت جس نے بہت ترقی کی وہ زرہوں کی صنعت تھی۔ یہ ایک بڑا مشکل لباس ہے، کیونکہ آپ اگر ویسے لوہا مڑ دیں تو آدمی کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو زرہ ایک خاص طرح کی زنجیروں کے ساتھ بنائی جاتی ہے جس میں حرکت کرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں بھی کوئی دقت نہ ہو، اور وہ حفاظت کا بھی اہتمام کرے۔ تو یہ بڑی خصوصی صنعت دنیا میں رہی ہے۔ اعلیٰ درجے کی زرہیں بنائی گئیں جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی فوج کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئے۔ آیت میں لفظ علمنہ آیا ہے، اس میں ضمیر کا مرجع داؤد علیہ السلام ہے، لیکن اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس میں بتایا گیا کہ ہم نے اس کو زرہیں بنانا سکھایا۔ تو ایک عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ گویا وہ ہتھوڑا لے کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ اسی طرح کی نسبت ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تاج محل شاہ جہان نے بنایا تھا، یعنی ان کی حکومت میں یہ صنعت نے اتنی ترقی کی، ان کی قوم نے یہ علم سیکھا، ان کے ہاں اس علم کا فروغ ہوا۔ تو دنیا کے محاورے میں اور دنیا کی سب زبانوں میں یہ اسلوب موجود ہے، اسے بادشاہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ یہ نعمتیں دیں، وہ ان سب نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا تھا۔ یہ مضمون ہے جو اس ساری تفصیل میں مضمر ہے، یہ تقریر اس لیے فرمائی گئی ہے۔ اب دیکھیے ختم کیسے کیا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اس سوال پر اس کو ختم کر دیا، یعنی اس کا نتیجہ تمہارے ہاں بھی تو یہی نکلنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی تمہارے لحاظ سے بہت سی نعمتیں دی ہیں، چنانچہ ان نعمتوں کا خاص قریش کے حوالے سے بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں حرم کی تولیت عطا کی، اس سے پورے عرب میں تمہاری سیادت کا تاثر قائم ہوا، تمہارے لیے تجارتی قافلے گرمیوں سردیوں میں لے جانا ممکن ہو گیا۔ یہ قافلے لٹ جاتے تھے لیکن تمہارے قافلوں کی طرف کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، تمہیں عمومی تحفظ حاصل ہوا، تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ بہت سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا لیکن یہ کہہ دینا کافی ہوتا تھا کہ میں قریش میں سے ہوں، تو بالعموم سیادت و قیادت
مان لی جاتی تھی، ایک خاص طرح کا تقدس تمہارے قبیلے کو حاصل رہا، یہ میری نعمتیں ہیں۔ اس کا نتیجہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں یہاں اقتدار بھی حاصل ہے، دولت بھی تمہارے پاس ہے۔ ان لوگوں کے سرداروں کے ہاں بہت رفاہیت تھی، مکے میں بھی ان کے محلات ہی تھے، اور طائف میں خاص طور پر جو ایک گرمائی مقام تھا، ان کے بڑے لوگوں کے الگ سے مکانات اور الگ سے ایوان بنے ہوئے تھے، وہاں جاتے تھے وہ، اور عام طور پر گرمی کا موسم وہیں گزارتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ سب ہماری نعمتیں ہیں، تمہیں بھی اسی طرح ملی ہیں۔ تمہارے مقابلے میں سلیمان داؤد کی نعمتیں، ذرا ان کا تصور کرو، ان کا ایک اجمالی ذکر کر کے، علم، حکومت، قوت فیصلہ، یہ پرندوں اور پہاڑوں کی نواسنجی اور ہم نوائی، اور پھر سائنسی ترقی، یہ سب کچھ ہم نے دیا۔ وہ تو شکر گزار بندے بن کر رہے، ہمیشہ ان کا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکتا رہا، پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اوپر 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی اوپر کے پیرے میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک، حق پرستی۔ داؤد علیہ السلام کو بیٹے نے ان کی غلطی پر متنبہ کیا، کوئی انا حائل نہیں ہوئی، انہوں نے لوگوں کے سامنے بڑی مجلس میں عدالت میں بیٹھے ہوئے بیٹے کی رائے قبول کر لی، حق پرستی کی مثال کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرے، بندگی و انابت میں ایسا انہماک کہ پہاڑ اور پرندے بھی دعا و مناجات میں ہم نوا بن جائیں، یعنی عدالت سے، حکومت کی کرسی سے اٹھ کر جب وہ عبادت کے لیے جاتے تھے، اور عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ دعا و مناجات، اور دعا و مناجات کرتے تھے، زبور کی مناجاتیں پڑھتے تھے، تو اس درد و سوز سے پڑھتے تھے، ایسی انابت سے پڑھتے تھے، بندگی کے اس احساس کے ساتھ پڑھتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ہم نوا جائیں۔ اور تیسرے، عظیم سیاسی قوت، یعنی صرف یہی نہیں بلکہ سیاسی اقتدار کے ساتھ وہ قوت بھی جو دوسری قوموں پر برتری اور رعب طاری کر دے۔ اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان دنیا میں تمنا کر سکتا ہے؟ یعنی یہ تینوں چیزیں آخری درجے کی نعمتیں ہیں جو دنیا میں کسی کو مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان دنیا میں تمنا کر سکتا ہے؟ قرآن نے اپنے مخاطبین کو، اس وقت ظاہر ہے کہ اولین مخاطبین قریش مکہ ہیں، ان کو توجہ دلائی ہے کہ تم اپنی رفاہیت پر اکڑ رہے ہو، یعنی جو تمہیں نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، جو دولت حاصل ہوئی ہے، جو اقتدار حاصل ہوا ہے، جو سیادت و قیادت حاصل ہوئی ہے، اس پر اکڑ رہے ہو، اور پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہو، ان کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہو، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ ادھر ذرا خدا کے اس بندے کو دیکھو، یعنی داؤد کو، سلیمان کو، ادھر ذرا خدا کے اس بندے کو دیکھو کہ یہ سب نعمتیں پا کر بھی جو اوپر بیان ہوئیں، نہ اس میں دینداری کا غرور پیدا ہوا، اور نہ مال و دولت اور دنیوی اقتدار کی نخوت جو انسانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہی در حقیقت شکر کا امتحان ہے، یعنی بندے کو جو کچھ ملا ہے، کیا وہ اس کو اپنا استحقاق سمجھتا ہے؟ کیا اس کو اپنی صلاحیتوں سے متعلق کر کے ہر مرحلے میں دھنکی لیتا ہے، لوگوں پر دھونس جماتا ہے، یا اس کو اپنے پروردگار کی عنایت، اس کا کرم، اس کا احسان سمجھتا ہے، اور اپنے علم میں بھی شکر گزار بندہ بنتا ہے، اپنے عمل میں بھی شکر گزار بندہ بنتا ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتا رہا، اس کے مقابل میں کبھی سرکش نہیں ہوا، نہ داؤد نہ سلیمان۔ پھر کیا تم بھی سرکشی چھوڑ کر اسی طرح خدا کے شکر گزار بندے بنتے ہو؟ تو اس پر گویا بات کو ختم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس سورہ میں نہایت اجمال سے بیان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر صحابہ نے اس کو سورۃ الانبیاء کا نام دے دیا ہے۔ پے در پے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور دونوں پہلوؤں سے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، یعنی قریش کے لیے اس پہلو سے
کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں ان میں تم کیا رویہ اختیار کر رہے ہو، تمہیں جو حالات مقسوم ہوئے ہیں ان میں تم کیا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ اور دوسری جانب پیغمبروں کی سرگزشت جس مقصد سے سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے ذریعے سے کسی قوم تک ہدایت پہنچا دیتے ہیں تو ان کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اس کے پھر کچھ نتائج ہیں جو دنیا میں بھی نکلتے ہیں، برزخ میں بھی نمایاں ہوتے ہیں، اور قیامت میں تو آخری درجے میں نکلیں گے۔ یہ سب پہلو ہیں جو زیر بحث ہیں، اور جہاں جہاں جس چیز سے کسی چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اس کو قرآن ساتھ واضح کر رہا ہے۔ یہاں شکر گزاری کے جذبے کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا، تو یہاں بات ختم کی ہے فَأَلَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم بھی اسی طرح شکر گزار بنتے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 81 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ وہ کس پہلو سے بیان ہوئے ہیں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا کیا حق ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس حق کو قرآن مجید ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور وہ ہے شکر۔ یہ محض چند الفاظ بول دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پورے رویے کا نام ہے۔ یعنی انسان کو جو چیز بھی اس دنیا میں ملے، اللہ تعالیٰ نے ابتلاء کے قانون کے تحت اس کا یہ تقاضا بار بار بیان کیا ہے کہ اسے اپنے پروردگار کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ یہ تقاضا فرد کے لحاظ سے بھی قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دین کی پوری ہدایت کے معاملے میں ایک اصول کی حیثیت سے بھی فرمایا ہے کہ ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن کر دنیا میں رہتے ہو یا ناشکری اختیار کرتے ہو۔ شکر اور کفر یہ بالکل متضاد رویے ہیں۔ مجھے جو نعمت ملی ہے وہ علم کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ اقتدار کی ہے، وہ حسن ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، مجھ سے میرے پروردگار کا اس دنیا میں جامع تعبیر کے لحاظ سے ایک ہی تقاضا ہے اور وہ ہے شکر گزاری۔ جن کو اس نے محروم رکھا ہے وہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہوا ہے، ان سے صبر کا تقاضا کیا گیا ہے۔ صبر بہت بڑی قدر ہے۔ قرآن مجید میں صبر کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارتیں دی ہیں، بلکہ یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی صبر کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرتا ہے تو جو معیت خداوندی کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہاں شکر کے پہلو کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ شکر جس طرح انفرادی زندگی میں ہے اسی طریقے سے اجتماعی زندگی میں بھی ہے۔ قوموں کو کیا ملا ہے، ان کو کون سے حالات میسر آئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عام کیں، ان پر کیا عنایتیں ہوئیں۔ یہ قوموں کے بارے میں عمومی قانون بھی ہے، اور بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسماعیل جو امت مسلمہ کا محور ہے اور بنی اسرائیل، دونوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہمارا یہ خصوصی قانون ہے کہ ان کے لیے شکر اور ناشکری کے نتائج دنیا ہی میں نکلتے ہیں۔ باقی قوموں کے معاملے میں یہ نتائج مؤخر ہو جاتے ہیں،
تدریج سے نکلتے ہیں، بعض موقعوں پر ہلاکت تک بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح نہیں نکلتے کہ 2 اور 2 4 کی طرح خدا کی علامت بن جائے۔ ان کے لیے نکلتے ہیں، یعنی اولاد ابراہیم کے لیے۔ میں نے حوالہ دیا تھا کہ اس کو سورہ ابراہیم میں واضح کیا ہے کہ میں جب نعمتیں دوں گا اور تمہیں خاص طور پر، تو میرا قانون یہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار ہو گئے تو بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری اختیار کرو گے تو پھر اسی دنیا میں سزا دوں گا، اور میری سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لیے جو 2 مرتبہ انہوں نے بڑا فساد کیا ہے، اس کی سزا کا خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ نبوکدنضر کے ذریعے سے کم و بیش 500 قبل مسیح میں ان کو کس طرح سزا دی گئی، اور پھر ٹائٹس کے ذریعے سے سیدنا مسیح کے بعد 70 عیسوی میں کیسی ہولناک سزا ان کو دی گئی۔ بین ہی یہی چیز بنی اسماعیل کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ دونوں واقعات ہو چکے ہیں، اور 2 ہی مرتبہ ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس وقت جب چنگیز خان کی اولاد نے اٹھ کر بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، یورپ کے مسیحیوں نے اسپین کی سلطنت درہم برہم کر کے رکھ دی، یہاں تک کہ مسلمان کم و بیش 150-200 سال تک غرناطہ تک محدود ہو گئے، اور پھر ان کو گویا وہاں سے نام و نشان مٹا دینے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مہلت دی، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کو دی، جیسے سائرس نے ان کو دوبارہ آباد کیا۔ اور دوسری مرتبہ پھر جب مغربی قوموں نے آ کر اپنی نو آبادیات قائم کی، اور مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر رہ گئیں، صفوی سلطنت، مغلیہ سلطنت، اور آخر میں عثمانیوں کی سلطنت۔ تو ایک ہی قانون ہے، اور وہی ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہاں قریش کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے بھی شکر گزاری کا تقاضا ہے، اور اس میں خاص طور پر 2 ایسے پیغمبروں کی زندگی کی مثالیں دی ہیں جن پر اللہ کی آخری درجے کی دنیا میں عنایتیں ہوئی ہیں، وہ داؤد و سلیمان ہیں۔ ان کی تاریخ سنائی جا رہی ہے۔ اس کا کچھ حصہ پچھلی نشست میں زیر بحث آ گیا۔ قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق جس مقصد سے بات کی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دلائی، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ کہہ کے، یہ قریش مکہ پھر کیا تم بھی اسی طرح شکر گزار ہوتے ہو؟ اور پھر بات آگے بڑھا دی، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اس سے پیچھے ان کے زمانے کی سائنسی ترقی زیر بحث تھی، زرہیں کیسے بناتے تھے، جنگی آلات کے لیے کیا صلاحیت ملی تھی۔ اب اسی ذیل میں فرمایا، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، معاف کیجیے، مسخر کر دیا تھا، یہ فعل یہاں حذف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی خدمت میں لگا دیا، یعنی جس کو ہمارے ہاں لوگ تسخیر سے ادا کرتے ہیں وہ گویا فتح کرنے کے معنی میں ہے۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے فلاں چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارا تابع فرمان بنا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی خدمت میں لگا دیا تھا۔ آیت میں سلیمان کا لام اس بات کا قرینہ ہے کہ فعل سخرنا یہاں محذوف ہے، یعنی ایک لام کو علامت بنا دیا اور فعل کو omit کر دیا، حذف کر دیا۔ یہ قرآن کے عام اسالیب ہے۔ ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ یہ کون سی سرزمین ہے، کون سا علاقہ ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، یہ ان علاقوں کے لیے الہامی صحائف کی خاص تعبیر ہے جو بنی اسرائیل کے لیے خاص کیے گئے تھے۔ یعنی فلسطین کا علاقہ اس زمانے میں یہ کنعان کہلاتا تھا۔ اس علاقے کو اس وقت کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے محفوظ کرنے کے لیے تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کو تو خالی کرا لیا جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اس کے گرد و پیش بھی کسی قوم کو سرفراز نہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ ساری قومیں گرد و پیش کے علاقے میں جن کی حکومتیں تھیں وہ محکوم بنا لی جائیں گی، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا۔ اس سے ان حالات میں اصلی مقصود یہی ہوتا تھا کہ جس علاقے کو اللہ نے اپنی توحید اور اپنے دین اور اپنی ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے وہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ ان کو بھی اسی طریقے سے ایک خاص علاقہ دیا گیا، اسی کو وہ اپنی میراث کا علاقہ کہتے ہیں۔ تورات میں اس کے حدود اربع اس کی وضاحت ہوئی ہے اور اس کے بارے میں خصوصی قانون بھی بیان ہوا ہے۔ یہ ان علاقوں کے لیے الہامی صحائف کی خاص تعبیر ہے جو بنی اسرائیل کے لیے خاص کیے گئے تھے اور ان کے لیے دینی اور دنیوی ہر قسم کی برکتیں ان میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ یروشلم کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین بھی ہے اور اس لحاظ سے گویا زمین کی برکتیں بھی وہاں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن سب سے بڑی برکت وہ ہدایت ہے جس کا اس سرزمین کو مرکز بنایا گیا، جو پوری دنیا کے لیے کم و بیش 2000 سال تک دعوت کا مرکز رہی ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں اس ذمہ داری کو بہت خوبی سے ادا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ہر دور انحراف اور سرکشی اور گردن کشی کا دور رہا ہے، اس میں سلیمان و داؤد کی بادشاہتیں بھی قائم ہوئی ہیں، اس میں نبیوں کی قیادت میں بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں۔ ایک پیغمبر کی قیادت میں پوری قوم نے اپنا وطن چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ابتدا میں کچھ بزدلی دکھائی لیکن بعد میں جہاد کیا ہے۔ اس سرزمین میں انہوں نے توحید کا وہ مرکز قائم کیا جو اس زمانے کے لیے گویا روشنی کا منار بنا رہا ہے۔ پھر انحطاط آیا، زوال آیا، وہ اللہ کا قانون ہے، سب قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری شاخ ذریت ابراہیم کی رسول اللہ کے بعد اٹھائی وہ بھی انہی مراحل سے گزری ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ آئے۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے ہماری تاریخ میں بھی 2 مرتبہ بڑی سخت سزا کا نفاذ ہوا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی بری قوت تو بہت تھی لیکن ان کی حکومت میں بحری قوت میں بے مثال ترقی حضرت سلیمان کے عہد میں ہوئی۔ یعنی بری قوت سے تو ابتدا ہو گئی تھی لیکن بحری قوت زیادہ عروج پر سلیمان کے دور میں پہنچی۔ انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے ایسے بادبانی جہاز ایجاد کیے جو ہندوستان اور مغربی جزائر تک سفر کرتے تھے۔ ان کا بحری بیڑا وقت کا سب سے بڑا اور طاقتور بیڑا تھا۔ بحر احمر میں ریڈ سی ہے، بحر احمر میں اس کا مرکز ترسیس تھا جو خلیج عقبہ میں واقع تھا، اور بحر متوسط میں سور، طائر اور یافا کی بندرگاہیں۔
اس زمانے تک سمندری ہواؤں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بادبان ہی تھے، یعنی یہ بھاپ کی قوت ابھی لوگوں کے علم میں نہیں آئی تھی، بادبانوں ہی کے ذریعے سے جہازوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ یہی بادبان جہازوں کے لیے انجن کا کام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ایسے بادبان ایجاد کیے جو تند ہواؤں میں بھی جہاز کی آمد و رفت میں خلل واقع نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ اپنی معینہ سمتوں میں موافق و ناموافق ہر قسم کی ہوا میں اپنے لمبے لمبے سفر بے خوف و خطر جاری رکھتے۔ یہ چیز چونکہ خدا کی سکھائی ہوئی سائنس کا ثمرہ تھی، اس وجہ سے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے تند ہوائیں مسخر کر دی تھیں جو اس کے حکم سے چلتی تھیں، اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ اور فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے۔ یہ جو تنبیہ کے جملے درمیان میں آتے ہیں، اس میں بہت بلاغت سے بعض اہم مفاہیم منتقل کیے جاتے ہیں، چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس چیز کے بھی جاننے والے تھے۔ فرمایا نا کہ ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے، یعنی اس چیز کے بھی جاننے والے تھے کہ جس شخص کو ہواؤں پر یہ تصرف بخشا گیا، یہ سائنسی قدرت عطا کی گئی، وہ فی الواقع اس فضل و عنایت کا اہل ہے، یہ بھی جانتے تھے، اور اس کے بھی کہ وہ ہماری بخشی ہوئی قوتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ بھی جانتے تھے۔ دونوں پہلوؤں کی طرف اس جملے میں توجہ دلائی ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے۔ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے، یعنی شیاطین جن، انسانوں میں تو جو کچھ قوت ان کو میسر تھی وہ تھی ہی، شیاطین جن بھی ان کے تابع کر دیے گئے تھے، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے۔ ظاہر ہے سمندروں میں غوطے سمندری دولت حاصل کرنے کے لیے، وہ مچھلیوں کی صورت میں بھی ہے، اور وہ بہت سی سمندر کی معدنیات کی صورت میں بھی ہے، اور ان نعمتوں کی صورت میں بھی جن سے ہم سب واقف ہیں۔ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ سلیمان کے تابع رہے، یہ سرکشی نہ کریں، یہ مقابل میں نہ آئیں، یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کا اہتمام کون کر رہا تھا؟ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کو تھامے ہی، یعنی یہ بھی ہماری ہی عنایت تھی، ہمارا ہی کرم تھا۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ علم بھی ہمارا عطا کردہ تھا جس سے انہیں مسخر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی ان کے اصلی نگران ہم ہی تھے، شیاطین جن کے۔ ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ بھاگ سکے یا حضرت سلیمان کے منشا کے خلاف کوئی کام کرے، ان کے تابع فرمان بنا دیے گئے تھے۔ یہ چیز دنیا میں کبھی کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوئی، یہ سلیمان علیہ السلام ہی کو حاصل ہوئی۔ اور ایک موقع پر جب وہ ابتلا میں تھے تو اس وقت انہوں نے دعا بھی یہی کی تھی کہ پروردگار میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن نااہلیت کے باوجود ایسی عنایتیں کسی اور پر نہیں ہوئی ہیں، اور میں انہی عنایتوں کی دوبارہ درخواست کرتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم ہی ان کو تھامے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ سلیمان و داؤد کی سرگزشت میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا وہ مضمون پائے تکمیل کو پہنچا۔ ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرنا چاہیے کہ اصلی مقصود کیا ہے؟ شکر گزاری کی طرف توجہ دلانا، اس کو درمیان میں واضح کیا، یعنی سرگزشت سنائی جا رہی تھی، درمیان میں کچھ چیزیں بیان کر کے روکا اور فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یعنی یہ شکر گزار بندے تھے، یہ اتنی نعمتیں پا کر بھی کبھی سرکش نہیں ہوئے،
کبھی گریزاں نہیں ہوئے، کبھی اپنے رب کے مقابل میں کھڑے نہیں ہوئے، کبھی اس کی ہدایت کو حاصل کرنے میں پس و پیش نہیں کیا، تو کیا تم بھی ان کی طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اس پہلو سے یہ سرگزشت سنائی۔